السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ روسی افواج نے اتوار کو مشرقی ڈونباس کے علاقے سیورو دونیتسک میں سینکڑوں فوجیوں اور شہریوں کو پناہ دینے والے کیمیکل پلانٹ پر بمباری کی ہے، لیکن لوہانسک کے علاقائی گورنر نے کہا کہ پلانٹ یوکرین کے کنٹرول میں ہے۔ مشرقی ڈونباس کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ماسکو لوہانسک اور دونیتس صوبوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لوہانسک کے سربراہ لیون پاسچینکس نے تسلیم کیا کہ سیورو دونیتسک مکمل طور پر آزاد نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کی صورتحال کو پرسکون کہنا ناممکن ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان کی افواج روس کے فوجیوں سے مشرقی شہر سیورو دونیتسک کے ہر چپے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بین الاقوامی شراکت داروں سے درخواست کی کہ یوکرین کو میزائل شکن جدید دفاعی نظام کی سخت ضرورت ہے۔ اپنے تازہ ترین ویڈیو پیغام میں زیلنسکی نے کہا کہ روس اپنے ہدف کے حصول کی حکمت عملی پر قائم ہے اور اس کی افواج سیورو دونیتسک کے مغرب اور جنوب مغربی علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ دونوں طرف سے ہونے والے نقصانات کی تصدیق کرنا مشکل ہے، لیکن جون میں روسی ہلاکتوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ زیلنسکی کے مشیر میخائیلو پودلیاک نے پیر کو ٹویٹ کیا کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھاری ہتھیاروں کی برابر ضرورت ہے۔ پودلیاک نے کہا کہ نیٹو وزرائے دفاع کے رابطہ گروپ کا اجلاس 15 جون کو برسلز میں ہو رہا ہے، جس میں ہونے والے فیصلے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نیٹو ہیڈ کوارٹر میں یہ اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ گروپ کی ایک ورچوئل میٹنگ میں 47 ممالک، نیٹو اور یورپی یونین کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ آسٹن نے مئی کے مذاکرات کے بعد کہا تھا کہ یہ گروپ ہماری کوششوں کو تیز کر رہا ہے اور یوکرین کے ساتھ ہم آہنگی کو گہرا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی جنگی کارروائیوں کو برقرار اور مضبوط کر سکے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پیر کو روس پر یوکرین میں جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام لگایا ہے۔ تنظیم نے اس سلسلے میں حوالہ دیا کہ یوکرینی شہر خارکیف پر روس کے حملوں میں، جن میں سے بہت سے ممنوعہ کلسٹر بموں کا استعمال کیا گیا، سینکڑوں شہری مارے گئے تھے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے ایجنسی فرانس پریس کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر کے بارے میں ایک رپورٹ میں کہا کہ خارکیف میں رہائشی محلوں پر بار بار اندھا دھند بمباری کی جا رہی ہے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ ان روسی حملوں میں سینکڑوں یوکرینی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، اور یہ سب جنگی جرائم ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اناج کی برآمد اور خوراک کے عالمی بحران سے بچنے کے لیے انہوں نے پولینڈ اور رومانیہ کے ذریعے 2 راستے قائم کیے ہیں، جبکہ رکاوٹوں نے سپلائی چین کو سست کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نائب وزیر خارجہ دیمیترو سینک نے کہا کہ عالمی خوراک کی سلامتی خطرے میں ہے، کیونکہ روس کے یوکرین پر حملے نے کیف کے بحیرہ اسود سے اناج کی برآمدات روک دی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر قلت اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ خیال رہے کہ یوکرین اناج برآمد کرنے والا دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ملک ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے زیر قبضہ علاقے میں تقریباً 30 ملین ٹن اناج ذخیرہ ہے، جسے وہ سڑک، دریا اور ریل کے ذریعے برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کے اس شدید دباؤ کے باوجود کہ وہ ایسے میں روس سے اپنی توانائی کی ضروریات کی خریداری میں اضافہ نہ کریں، جبکہ یورپ اور دوسرے اتحادی ممالک نے یوکرین کی جنگ کی پاداش میں عائد تعزیرات کے سبب اس سے اپنی انرجی کی درآمدات میں کٹوتی کر دی ہے، بھارت اور دوسرے ایشیائی ممالک ماسکو کے لیے آمدنی کا بڑھتا ہوا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔
اور یہ سودے ایسے وقت میں روس کی آمدنی میں اضافہ کر رہے ہیں جبکہ واشنگٹن اور اس کے اتحادی کوشش کر رہے ہیں کہ روس کے لیے آمدنی کے ان ذرائع کو محدود کر دیا جائے جن سے وہ اپنی جنگی اخراجات پورے کر رہا ہے۔ بھارت کموڈٹی ڈیٹا کرام کے مطابق 2021 کے 12 ملین کے مقابلے میں 2022 میں بھارت اب تک 60 ملین بیرل تیل روس سے خرید چکا ہے۔ چین جیسے دوسرے ایشیائی ملکوں کے لیے روس تیل کی فراہمی میں حالیہ مہینوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ اضافہ کم ہے۔ 20 امریکی سینیٹرز کے سیاسی طور پر ایک دو جماعتی گروپ نے اتوار کے روز کہا کہ امریکہ کے اسکولوں میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے وہ گن کنٹرول کے قوانین کو سخت کرنے اور ذہنی صحت کے مزید مراکز کے لیے فنڈنگ کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ اقدام بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے 3 حملوں کے فوری اثرات کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ کنیٹیکٹ کے ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے کہا کہ ہم نے ایک معاہدہ طے کیا ہے جو زندگیاں بچائے گا، اور یہ معاہدہ 10 ڈیموکریٹ اور 10 ریپبلکنز نے طے کیا ہے۔ نیو یارک سے سینٹ کے اکثریتی لیڈر چک شومر نے معاہدے کو گن وائلنس کی وبا کے مستقل خاتمے کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس اقدام کو جلد از جلد ووٹنگ کے لیے پیش کریں گے۔ قانون سازوں نے گزشتہ 3 ہفتوں میں اس معاہدے کی تفصیلات پر گفت و شنید کی۔ اگر کانگریس نے اس کی منظوری دے دی تو یہ امریکہ میں 30 برسوں میں بڑے پیمانے پر گن وائلنس کو کچلنے کے لیے مقننہ کا پہلا معاہدہ ہوگا۔ وفاق کی مخلوط حکومت میں شامل دوسری بڑی اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں سرحد پار افغانستان میں روپوش کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مصالحت کے لیے جاری مذاکرات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ پشتون قوم پرست عوامی نیشنل پارٹی نے پہلے ہی سے طالبان عسکریت پسندوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تجزیہ کار دونوں سیاسی جماعتوں کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینے سے طالبان کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز اور دور رس ثابت ہو سکتے ہیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان کی انٹیلیجنس اسپیشل فورسز نے کابل شہر کے ضلع بغرامی میں داعش خراسان کے ٹھکانے کے خلاف ایک اور آپریشن کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ایک بدنام زمانہ کمانڈر مارا گیا ہے اور اتوار کو دیر گئے ایک اور کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گزشتہ 2 دنوں میں داعش خراسان کے خلاف دوسری کارروائی ہے۔ طالبان حکام نے بتایا کہ یونس ازبکستانی اور اس کے 7 سرکردہ جنگجو ہفتے کی دوپہر تاخار صبح کے دارالحکومت طالقان میں مارے گئے اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئیسس کے نے ان کارروائیوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کی پولیس نے جمعے کو مبینہ توہین آمیز بیانات کے خلاف ہونے والے احتجاج کے بعد سہارنپور اور پریاگ راج الہ آباد میں مبینہ تشدد کے ملزموں کے مکانات منہدم کر دیے ہیں۔ اس سے قبل کانپور میں بھی مبینہ ملزموں کے مکانات بلڈوزر سے گرائے گئے تھے۔ پریاگ راج میں ایک سماجی اور سیاسی کارکن جاوید محمد کے بڑے 2 منزلہ مکان کو منہدم کیا گیا۔ پولیس جاوید محمد کو پریاگ راج میں ہونے والے تشدد کا ماسٹر مائنڈ بتاتی ہے، جبکہ ان کے اہل خانہ احتجاج میں ان کی شرکت کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکان جاوید کے نہیں بلکہ ان کی اہلیہ کے نام ہیں اور انہدامی کارروائی غیر قانونی ہے، جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ قانونی ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے انہدامی کارروائی کی گئی ہے۔ متعدد سیاسی رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ پولیس کے مطابق احتجاج میں شریک 300 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حالات قابو میں ہیں۔ عراق کے سب سے بڑے بلاک کے قانون سازوں نے ایک طویل سیاسی تعطل کے دوران اتوار کے روز پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ طاقتور شیعہ علماء کے مقتدہ صدر بلاک کے 73 قانون سازوں نے اپنے استعفے پیش کر دیے، جن کی بنیاد الصدر کی یہ درخواست تھی
کہ جنرل الیکشنز کے 8 ماہ بعد بھی جاری ایک مستقل سیاسی تعطل پر احتجاج کیا جائے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد حدید حلبوسی نے ان کے استعفے منظور کر لیے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پارلیمنٹ کے سب سے بڑے بلاک کے استعفے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک سابقہ عراقی سیاستدان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ استعفے ملک کو ابتری کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ عراقی قانون کے تحت اگر پارلیمنٹ کی کوئی نشست خالی ہو جائے تو ان کے الیکٹورل ڈسٹرکٹ میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ ترکی کی دہشت گردی اور دوسرے مسائل پر تشویش بجا ہے اور اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن پر کرد جنگجوؤں کی حمایت کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کی نیٹو میں شمولیت کی اس وقت تک حمایت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنی پالیسیاں تبدیل نہیں کرتا۔ نیوز ایجنسی اے پی کے مطابق فن لینڈ کے صدر ساولی نیسیوتا نے کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں اسٹالٹنبرگ نے زور دیا کہ نیٹو کے کسی بھی اتحادی ملک کو ترکی سے زیادہ دہشت گرد حملوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس ضمن میں انہوں نے اس کی عراق اور شام جیسے ملکوں کے ساتھ ملنے والی سرحدوں کا حوالہ دیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔